إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بلکہ اس سے پچھلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک بڑی اہم بات کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما. منافقین کو اس بات کی بشارت دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں. ایبتغون عندهم العزہ. کیا وہ ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة لله جميعا. جبکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے. یہاں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دی ہے. جبکہ بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی بشارت تو نہیں ہوتی. تو دردناک عذاب کی بشارت اللہ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کو دیجیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین منافقین کو بطور طنز کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. اب منافق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک منافق ہوتا ہے جو اعتقادی منافق ہوتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے جو عملی منافق ہوتا ہے. اعتقادی منافق وہ انسان جو بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہو لیکن اس کے اندر کفر ہو، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین تھے کہ وہ بظاہر تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن اندر سے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم تھے اور اس کو قطعاً ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بظاہر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس لیے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ وہ اس طرح رہ سکے کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے. تو یہ اعتقادی منافق ہیں جو اندر سے کافر ہیں اور بظاہر دنیاوی مفاد اور اغراض کی خاطر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. ایک یہ منافق ہے. ایک منافق ہے جن کو عملی منافق کہا جاتا ہے. عملی منافق کون سے ہیں؟ عملی منافق وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی.
آپ نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر 4 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہو جاتا ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک پائی جائے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے، اور جس میں چاروں اکٹھی موجود ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، وَمَا كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وہ خالص منافق ہو جاتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، کثرت کے ساتھ جھوٹ بولنے والا انسان، یہ جھوٹ بولنا منافقت کی ایک علامت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب بھی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کثرت کے ساتھ وعدے سے پھر جانے والا، وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا جب بھی امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے، کثرت کے ساتھ بددیانتی اور خیانت کرنے والا، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا اذا خاصم فجر، جب بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے، گالیاں دینا شروع کر دے۔ فرمایا یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور جس کے اندر یہ چاروں علامتیں جمع ہو جائیں کہ وہ جھوٹ بھی بولتا ہو، وہ خیانت بھی کرتا ہو، وعدے کی خلاف ورزی بھی کرتا ہو، اور جب بھی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کانا منافقا خالصا، یہ خالص منافق ہو جاتا ہے، اس کو عملی منافق کہا جاتا ہے۔ تو عملی منافق اس کا بھی انجام جہنم ہے، اور جو اعتقادی منافق ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے پکا پکا جہنمی ہے، کیونکہ وہ اندر سے کافر ہے، بظاہر اس نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالی نے منافقین کی ایک اور بھی نشانی بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ اندر سے کافر ہوتے ہیں، اوپر سے اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے، اندر سے وہ کافر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی دوستیاں بھی کافروں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ کافروں کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں کیوں؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ایبتغون عندهم العزہ، وہ ان کافروں کے ساتھ دوستیاں اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر معزز بننا چاہتے ہیں، وہ کافروں کے ساتھ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر عزت پانا چاہتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ فإن العزة للہ جمیعا، عزت کافروں کے پاس نہیں ہے، عزت اللہ کے مخالفین کے پاس نہیں ہے، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ جب تک اللہ کسی کو عزت نہ دے کوئی عزت نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے ایک مقام پہ فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا اگر کسی دنیا دار، بے ایمان، منافق، کافر، فاسق، فاجر کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے معاشرے میں عزت مل جائے، تو اس کو بھول جانا چاہیے کہ اس کے ساتھ تعلق رکھ کے وہ عزت پا جائے گا۔ عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور عزت ملتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، عزت ملتی ہے اللہ کے ساتھ
جو ہے نا وہ محبت اور پیار کا رشتہ استوار کرنے سے، اللہ کے مخالفین کے ساتھ بیٹھنے سے عزت نہیں ملتی، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں تو وہ ایک شعر کا ہے نا بنا ہوا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ کافر، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ بے ایمان، وہ تو پہلے ہی ذلت اور رسوائی کے سہانے پہ کھڑے ہیں، ذلت اور رسوائی کی وادیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تم ان کے ساتھ مل کے عزت کیسے پا سکتے ہو؟ بلکہ ان کے ساتھ مل کر ذلیل ہو گئے، ان کے ساتھ مل کر رسوا ہو گئے۔ اور اسی ضمن میں اللہ نے اگلی آیت میں مسئلہ بیان کیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بات نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نہیں اور جی ختم شریف میں چلے جائیں، چلو کھائیں گے نہیں لیکن ویسے چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ ہمارے عزیز ہیں تو انہوں نے محفل میلاد کروائی ہے، تو محفل سماع کروائی ہے۔ محفل سماع کا مطلب ہے قوالی، صاف لفظوں میں محفل سماع کو کیا بولتے ہیں؟ قوالی، جس میں بہان براسی آ کے تو وہ ساز اور تمغے اور کیا وہ سرنیاں اور باجے وہ بجاتے ہیں اور ساتھ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، جس کو قوالی ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ وہ جی بڑے تعلق واسطے ہیں ہمارے، تو انہوں نے محفل سماع کروائی ہے تو ہم چلے جائیں، چلے ہم وہاں پر کھائیں پیئیں گے نہیں، لیکن جانا پڑتا ہے، منہ وکالا کرنا پڑتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے کتاب میں اپنے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی ہے کیا؟ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ۔ فرمایا اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے، جب تم یہ بات سنو کہ کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی مقام پر، کسی جگہ پر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ کب تک نہ بیٹھو؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، جب تک وہ اس موضوع کو جس کے اندر اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کی جا رہی ہے، جب تک اس گفتگو کو، اس موضوع کو چھوڑ کر وہ کسی اور گفتگو میں جو ہے نا وہ مبتلا نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، تو کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، تم وہ کام نہ کر کے بھی ان جیسے بن جاؤ گے۔ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں اڑایا، تم نے اللہ کی آیتوں کا کفر نہیں کیا، لیکن کفر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب وہ اللہ کی آیتوں کا کفر کر رہے تھے، تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جب وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے انکم اذا مثلہم، تم ان جیسے بن گئے ہو، تمہارا شمار ان کے اندر ہوگا کہ تم بھی اللہ کی آیتوں کا کفر کرنے والے ہو، تم بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے ہو، تم بھی رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے ہو۔ اور یہ بھی منافقوں کی ہی ایک نشانی ہے، کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار رہ نہیں ہوگی، جانا ہی پہنے، رہ نہیں ہوگی، جانا ہی پہنے۔ اگر اندر ایمان مضبوط ہو
پھر انسان کہتا ہے ساری دنیا جاتی ہے جائے، میں نے کسی ایسی مجلس میں نہیں جانا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پھر بندہ اللہ کے تعلق کو دیکھتا ہے، لوگوں کے تعلق کو نہیں دیکھتا۔ جب اندر ایمان ہوتا ہے اور جب بندہ اللہ کے تعلق کو چھوڑ کے لوگوں کے تعلق نبھانا شروع کر دینا کہ یار تعلق ہے جانا پہنے ہے، تعلق ہے بہنا پہنے ہے، پاویں اللہ کی مخالفت ہی ہو رہی ہے، پاویں رسول اللہ کی مخالفت ہی ہو رہی ہے، پاویں شریعت کی مخالفت ہی ہو رہی ہے، مجبوری ہے جانا پہنے، اس کا مطلب ہے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو۔ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کے تعلق کو دیکھتے ہیں کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے واضح انداز میں کہہ دیا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق اللہ نے کتاب میں یہ بات اتار دی ہے۔ کیا بات اتار دی ہے؟ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جب تم سنو کہ کسی مجلس میں کسی محفل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کی جا رہی ہے، آپ کی شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہے، لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، تو جب تک وہ اس بات کو چھوڑ کر کوئی اور بات شروع نہ کر دے اس وقت تک تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھو گے۔ اگر تم بیٹھو گے انکم اذا مثلهم، تم اس وقت ان جیسے بن جاؤ گے، تمہارا شمار ان کے اندر ہونے لگ جائے گا۔ اور مثال بنی ہے چنیاں دے لڑ لگیاں میری چولی پھل پہ، مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ تو اس لیے اہل ایمان سے تقاضا اللہ اور اس کے رسول کا یہ ہے کہ ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں، ایسی محفل میں جانا بھی جائز نہیں جس مجلس اور محفل کے اندر کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہو۔ آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان اور پتہ نہیں کیا کیا سمجھے اپنے آپ کو ہم دے رکھے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن کرتے ہم کیا ہے؟ ہر اس مجلس میں ہم شریک ہوتے ہیں جس مجلس میں کتاب و سنت کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے، ہر اس محفل میں ہم جاتے ہیں جس مجلس میں جس محفل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر مزید یہ کہ ہم یہ سب کچھ سن کر خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔ یہاں تو اگر آپ کی رائے نہیں آتی، آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو جائیں، ضرور جائیں، لیکن جب وہاں پر کتاب و سنت کی مخالفت ہو کھڑے ہو جائیں، ان کو روکیں، ان کو ٹوکیں، خبردار تم کتاب و سنت کی مخالفت کر رہے ہو، تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہو، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کر رہے ہو، ہم تمہیں یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ کھڑے ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی دیکھو جی اس میں نہیں نہ ہو سکتا، اگلے کی رنگ چ پنگ پان والی گل ہے، جی اگلے کی رنگ چ پنگ نہیں پا سکتے، تم حق بات نہیں کر سکتے، تمہاری زبان لڑکھڑاتی ہے، تمہارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ تم اس مجلس میں جا کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والوں کو روک سکو، ٹوک سکو، تو پھر بہتر ہے تم اس مجلس میں جاؤ ہی نہ، اس محفل میں جاؤ ہی نہ، گھر بیٹھو آرام سے۔ تم بغیر کچھ کیے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے اندر شمار کیوں ہوتے ہو؟ کیا فائدہ ایسی رشتہ داری کا جو تمہارے ایمان کو لے ڈوبے؟ کیا فائدہ ایسے تعلق کا جو تمہارے ایمان کا بیڑا غرق کر دے؟ وہ تعلق نبھاؤ جس سے تمہارا ایمان بچے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اصول وضع کر دیا ہے، قانون بنا دیا کیا کہ جس مجلس، جس محفل، جس پروگرام میں کتاب و سنت کی شریعت کی مخالفت ہوتی ہو وہاں پر ہمارا جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہاں پر جا کر ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، جی پھوکاں لے چور، کھیر، حلوہ، فروٹ شروٹ کھاؤ باویں نہ کھاؤ، شریعت مخالفت کی ہوئی، مخالفت شریعت کی ہو رہی ہے، نہیں جانا وہاں پر، تم بغیر کھائے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ان جیسے بن جاؤ گے۔
یا تو پھر وہاں پر جا کر کہو بھائی تم یہ ختم دلا رہے ہو، یہ جائز نہیں ہے شریعت میں، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، بولو جا کر وہاں پر۔ نہیں بول سکتے، نہ جاؤ وہاں پر، کیوں جاتے ہو؟ تو شریعت یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے ایسی مجلس میں جانا جائز نہیں ہے جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کی آیات کی مخالفت کی جا رہی ہو، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کی جا رہی ہو، وہاں پر مومن اور مسلمان کا جانا درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی رائے نہیں آتی، وہ کہتا ہے میں نے جانا ہی جانا ہے، پھر اس کو اپنے ایمان کا فکر کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نظریاتی پکا مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درر پھڑر نہیں چلے گا، بول بول کام نہیں چلے گا، سب کو راضی کر لو یہ نہیں چلے گا۔ اس کو راضی کرو جس نے تمہیں دنیا میں بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جس کے حقوق سب سے زیادہ تمہارے اوپر ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، دنیا کو چھوڑ دو۔ جب اللہ راضی ہوگا سارے راضی ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔